بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں، قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں۔ اچھا، ایک بڑا اہم ٹاپک ہے ہارٹ فیلئر۔ ایکچولی چونکہ آج صبح میں نے اپنے جونیئرز کے ساتھ اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں، یعنی اس کی جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس پہ کی تھیں، جس میں اکثر ہمارے اور دوست جو میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں ان کے کامنٹس آئے کہ ہارٹ فیلئر کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو سمجھا دوں تاکہ عام فہم آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہارٹ فیلئر کیا ہے۔ دیکھیں، ہارٹ فیلئر عام فہم الفاظ کے لحاظ سے، ایک عام آدمی کے لحاظ سے، کہ ہر قسم کی دل کی بیماری، چاہے آپ کو مختلف ہارٹ اٹیک ہوئے ہوں، آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آپ کو ویلو کا مسئلہ ہو کہ آپ کے دل کے دروازے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں، یعنی مختلف نوعیت کے دل کے امراض الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں کہ آپ کے دل کی جو پٹھے ہیں ان کو متاثر کر دیتے ہیں اور ان کا کام نارمل سے کم ہونے لگتا ہے۔ یہ سٹیج جب آ جاتی ہے کہ دل کے پٹھے کی ایک ایفیشنسی ہے کہ اس کے پاس جتنا خون آ رہا ہے وہ اس کی 55 سے 60% مقدار آگے پھینک دیتا ہے کانٹیکٹ ہو کے، لیکن ہارٹ فیلئر کی صورت میں کیا ہوتا ہے، یہ ایفیشنسی کم ہو کے 40% سے کم رہ جاتی ہے۔ تو اب اس قسم کے مریضوں کو ہم ہارٹ فیلئر کا مریض کہتے ہیں۔ یہ سلولی بھی ہوتا ہے کہ یہ تمام بیماریاں کافی عرصے سے رہیں، دل کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتی رہیں اور دل کے کام کو کم کر دیں۔ اور یہ ہارٹ فیلئر ایکیوٹ صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کی صورت آتی ہے کہ ایک دم سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور دل کا ایک بہت بڑا حصہ زخمی ہوا، اس نے کام کم کرنا شروع کر دیا، تو انسان کے دل کے کام کی ایفیشنسی ایک دم سے کم ہو گئی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے، جب دل کا کام کم ہو رہا ہوتا ہے، دل آگے پمپ کم کر پا رہا ہے خون، تو یہ خون پیچھے جام ہو کے پھیپھڑوں میں جا کے جمع ہوتا ہے اور بہت زیادہ سانس کی کیفیت کرنے لگتا ہے۔ لیکن رفلی ایک ہارٹ فیلئر یہ چیز ہے، اور اس دوران آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے اور ہارٹ فیلئر کیا ہے۔ ہارٹ اٹیک دل کی نالی میں تنگی آ جانے سے دل کے اس حصے پہ اثر آنا جس حصے کو وہ نالی سپلائی کر رہی تھی۔ اگر یہ بڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ ایکیوٹلی، یعنی اس لمحے آپ کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہارٹ فیلئر میں بھی لے جاتا ہے کہ دل کا بڑا حصہ متاثر ہونے کی وجہ سے دل کا کام کم ہو گیا۔ ورنہ ہارٹ فیلئر کیا ہے کہ پرولونگ دل کی جتنی بھی بیماریاں رہیں گی وہ آہستہ آہستہ دل کے آپ کے پمپنگ ایکٹیویٹی کو کم کر دیں گی، اور جب وہ 40% سے کم ہو جائے تو وہ پھر ہارٹ فیلئر کا مرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج مختلف ہے، وہ اس کی تفصیل الگ ہے کہ اس میں مریض کو پانی نمک کم استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ تمام دوائیاں جو اس کنڈیشن میں دی جاتی ہیں وہ بہت ہی ریگولرلی لینی ہوتی ہیں۔ پھر ہمیں ایز اے ڈاکٹر وجہ ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوئی۔ لیکن کنکلوژن اس چھوٹی سی ویڈیو سے صرف یہ سمجھانا تھا کہ ہارٹ فیلئر، دل کا فیل ہونا، یہ نہیں ہے کہ دل ختم ہو گیا، دل کی ایفیشنسی ایک نارمل جو اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس سے کم ہو گئی، اور اس کو پھر پراپرلی مینج کیا جاتا ہے۔ شکریہ بہت بہت سننے کا، جزاک اللہ۔